أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما جو کچھ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی جس کی فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم ان پر ابواب دروازے کلی ہر شیئن چیز کے حتی یہاں تک کہ اذا جب فرحوا وہ خوش ہو گئے بما اس پر جو اوتو وہ دیے گئے تھے اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتن اچانک فاذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے. فقوتیا پس قاٹ دی گئی دابیرو جڑ القومی اس قوم کی الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا والحمدللہ اور سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں ربی جو رب ہے العالمین تمام جہان والوں کا تمام جہانوں کا. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالی کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اس میں خدا فراموشی یعنی قوموں کی بابت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ اسے ڈھیل دینا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. قرآن کریم کی اس آیت
اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو انہیں یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تک قرار دے دیتے ہیں جن کے پاس دنیا کی فراوانی ہوتی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر نہ کہ ان کے کفر اور معاصی کا صلہ ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا، نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب وہ نصیحت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے بھی طرح طرح کی خوشحالیاں عطا کر دی، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اگر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں نعمتیں وافر مقدار میں دے رہا ہے تو یہ نعمتیں عذاب کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پکڑنا چاہتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ایک آخری مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف طرح کے انتظامات کیے ہیں، رسولوں کو بھیجا، پھر رسولوں کے جو فالوورز تھے ان کے بعد انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر کرنا سکھایا، اپنی پہچان کرائی۔ جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجی کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ جب انہوں نے ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی نعمتیں ان پر خوب خوب برسنے لگی تو پھر کیا ہوا؟ اچانک پکڑ آ گئی۔ تو اللہ کی نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں، ایک جب ہم شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو نعمت آتی ہے وہ امتحان تو ہوتی ہی ہوگی، امتحان تو ہوتی ہی ہے، بہرحال وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری نعمت جب زیادہ ہو جائے اور وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ بھی ہو، اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب اللہ نافرمانی کرنے والوں کو، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو پھر بھی اللہ انعام دیتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا پکڑ ہوتی ہے اللہ کی۔ پتنگ جب بہت اونچی جاتی ہے تو اچانک کٹ جاتی ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔